والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدقت یا رب العالمین۔ سب اب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے درود کا تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ سب محبت اور ذوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم و مکرم مشفق و مہربان بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، برادر مکرم قاری القرآن حضرت علامہ قاری حبیب سلطان نعیمی صاحب، آج ہم سب لوگ کشت عشق مصطفیٰ، یادگار اسلاف، صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا بشیر احمد میری صاحب سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ کے چلن شریف میں ہم سب لوگ حاضر ہیں۔ جتنا ان کے لیے ذکر اذکار کا اہتمام کیا گیا، جتنا ذکر ہوگا، یہ ساری زندگی کے اندر ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، ان کی خوراک، ان کا حرز جان یہی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کریم پروردگار نے ان کی تربت کو بھی منور فرمایا، اور یہ انہی کا فیض ہے کہ آج ہم سب لوگ ان کے سال ثواب کے لیے ان کے روح مقدسہ کو اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں حاضر ہیں، اور ہم انہیں اپنی طرف سے محبت اور عقیدت کا خراج پیش کریں گے، اور ہمیں کریم پروردگار ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو چونکہ ہر جگہ پہ یہ عرض کیا جاتا ہے، ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی مجلس میں، محفل میں بیٹھتے ہیں، تو پھر بندے کی توجہ، بندے کی جستجو، بندے کی فکر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ بندے کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کاٹ اپ ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو محافل اور سیمینارز ہوتے ہیں، اور جس ہستی کے اثار ثواب کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے، ان لوگوں کی بھی یہ برکتیں ہوتی ہیں کہ بڑے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں کسی جگہ پہ کوئی بد نصیبی ہوتی ہے۔ میرا مالک ایسے محافل کی وجہ سے کریم پروردگار ان کی بدبختی کو، بد نصیبی کو خوش نصیبی کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس واسطے آپ اسی انعمام، جستجو اور محبت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اللہ کی ہمیں رضا نصیب ہو اور حضرت والا شان کا فیضان نصیب ہو۔ اس محفل پاک کے اندر تشریف لائے، اس محفل پاک کے روح رواں
سید السادات فخر السادات میرے مرشد کریم حضرت قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے ساتھ تشریف لائے، مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ الحاج حافظ صاحب ایوب نقشبندی صاحب، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی بات کے متعلق تمہیں علم نہ ہو تو جب اہل علم ہیں ان سے جا کے رہنمائی لے لیا کرو۔ اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرتے ہیں، اور جب اپنے روح کی طہارت کرنی ہو، جب اپنے نفس کی پاکیزگی کرنی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ مدارس نہیں بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کی جاتی ہے۔ اور اولیاء کی، صالحین کی صحبت اختیار کرنا یہ حضور کے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور جب یہ صحبت اختیار کی جاتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے، اعلیٰ کی صحبت بندے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ اور یہ جو صحبت ہے، یہ اچھے لوگوں کی صحبت، اولیاء کی، صالحین کی صحبت، یہ بندے کو اللہ کا قرب اور عرفان عطا کر دیتی ہے۔ اور اسی صحبت کے حوالے سے اور اسی سنگت کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الا هل انبئکم بخیارکم، فرمایا میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سب سے بہتر ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور کرم فرمائیں۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا جب انہیں دیکھا جائے ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، فرمایا وہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں؟ نہیں، ان کے روح کی عفت و پاکدامنی کی وجہ سے، ان کے نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے میرا رب نے یہ مقام عطا فرماتا ہے، انہیں دیکھا جائے خدا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت ضیاء الامت نے فرمایا ان لوگوں کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، شیوا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمارے شیخ کریم فرماتے ہیں، عموماً یہ فرماتے تھے اوقات ہمامود کے با یار بسر شد، اوقات ہمامود کے با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلی اور بے خیرتی بود۔ یہ جو نفوس قدسی ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، حضرت شیخ کریم نے فرمایا ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے ہر وقت وہ اپنے یار کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور یار کی یاد کے علاوہ جو زندگی ہو وہ اسے بے عقلی، بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ ہمارے محترم، ہمارے موصوف جن کے روح مقدسہ کو آج ہم محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، وہ ایسا انسان تھا، وہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا مصداق تھا جو میرے آقا نے فرمایا الا هل انبئکم بخیارکم اذا ذکر اللہ۔ میرے ایک استاد کریم حضرت قبلہ پیر سید عابد علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف، آپ یہاں میرے ہاں تشریف لائے، کرم فرمایا، آپ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ حضرت مولانا بشیر احمد مہروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں اس وقت بیر شریف پڑھتا تھا، جب آپ واپس گئے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ اس مسجد کے امام ہیں بڑے خدا رسیدہ انسان ہیں، ان سے مل کی بڑی خوشی ہوئی۔ یہ جس نے بات بتائی خود بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، حسب اس کا بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ مجھے فرمانے لگے میں نے اسے دیکھا، مجھے یہ یاد آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ یہی وجہ تھی اتنی عدالت کے باوجود ان کی مثال سے کچھ دن پہلے ہمارے وہ ظہیر بھائی نے یہاں محفل کروائی تھی، بڑی دیر تک وہ یہاں محفل ہوتی رہی۔ ہر محفل کے اندر
یہ وہ بات تھی جو ضیاء الامت نے فرمایا اوقات ہمہ بود کہ بیار بسر شد باقی بے ہمہ بے حاصلی و بے خیراتی بود. یہ وہ بات تھی جو اس انسان نے، اس اللہ کے بندے نے، اس سارے انسان نے ساری زندگی اپنے یار کی یاد میں بسر کی. اتنی تاخیر تک، اتنی عدالت کے باوجود، اتنی نکاحت کے باوجود پوری محفل میں سدا بہار ہو کر وہ بیٹھتے تھے. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر آیا آج لگا ہی چلا گیا. کسی محفل میں ان کے یہ ریکارڈ نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو میرے شیخ کریم نے فرمایا اوقات ہمہ بود کہ با یار بسر شد باقی بھی ہمہ بے حاصلی و بے خیراتی بود. میں ایک اور آخری بات گزارش کرتا ہوں. ایک حکایت ہے اور یہ علم کی دنیا کے حوالے سے حکایت کو جاننے کی کوشش کریں. یہ مسلم شریف کے اندر حکایات ہے. ان کی صحت کو پرواز نہیں کی جاتی. یہ حدیث پاک ہے میں نے آپ کے سامنے اس کے اوپر پوری بات موجود ہے. یہ حدیث پاک کس درجے کی ہے، کس راوی نے روایت کیا، اس راوی کا کیا درجہ ہے، اس راوی کی صحت کا عالم کیا ہے، اس کے اوپر پوری بات ہوتی ہے. پورے اس کے اوپر ایک علم ہے جسے اسماء و رجال کے علم کہتے ہیں. لیکن یہ جو حکایات ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے میرے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ان کی صحت کو پرواز نہیں ہوتی. وہ حکایت کیا ہے؟ ہارون رشید اور اس کی بیوی حضرت زبیدہ وہ سفر کر رہے تھے. یہ حضرت بہلول طناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا کہ علم علماء سے علم سے حاصل کیا جاتا ہے اور جو صحبت اور معرفت ہوتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سنت اختیار کرنا پڑتی ہے. حضرت امام اعظم حذیفہ کے استاد بہلول طناب جو دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنے پاؤں کے اوپر وہ مکان بناتے رہتے تھے، وہ مکان بنا رہے تھے. آپ وہاں سے گزر ہوا. زبیدہ نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید کو کہ تھوڑی دیر کے لیے سواری روکیں. اس بہلول طناب کے پاس گئے، اس مجذوب کے پاس گئے. جب گیا پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے اندر مقام بنا رہا. یہ جو تنقید کا دور ہے نا ہمارا کام تو ہنستے کہ یہ کیسی بیوقوف والی بات کر رہا ہے. زبیدہ نے کہا کہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا 10 درہم کا. حضرت زبیدہ نے 10 درہم فقیر کو دیے. فقیر نے کیا کیا؟ درہم لے کر دریا میں پھینکے، مکان گرا دیا، وہاں سے چل پڑے. خلیفہ ہارون رشید اس سے پہلے ایک ریشنل قسم کے انسان تھا، ان باتوں کو نہیں مانتا تھا. اس نے اس کا مزاق اڑایا کہ یہی 10 درہم کسی فقیر کو دے دیتے تھے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا میلاد ہمارے دور میں ہے، میلاد کیوں کرتے ہو جی؟ غریبوں کو دیا کرو، فقیروں کو دیا کرو. جشن مولا علی کیوں مناتے ہو؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ اس کی طرح کی خواص سے ہر دور کے اندر آئی. اس نے کہا کہ کسی فقیر کو دے دیتی، یہ کون سا مکان، وہ پاگل انسان ہے. اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم، میرے پیسے تھے میں نے دے دی، آپ چھوڑے. وہ چلے گئے. رات ہوئی، خلیفہ سویا، ہارون رشید سویا. اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے محل دیکھ رہا ہوں اور انہی محل میں سے ایک محل کے اوپر نام لکھا ہے، وہ ہے ملکہ زبیدہ کا. خلیفہ ہارون رشید نے جب وہ محل دیکھا، اس کے اوپر نام دیکھا، خوش ہوا عالم خواب میں کہ یہ میری بیوی کا محل ہے. جب بیوی کا ہے تو میرا ہے. تو جب خلیفہ ہارون رشید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ اس تقریب سعید کے اندر تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت پروردہ ہوش ولایت حضرت پیر فضل حق صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید ہم کہتے ہیں کہ آپ اس دن جنازے میں بھی تشریف لے کے آئے تھے اور آج بھی اتنی طویل مسافت کے بعد اس محفل پاک میں آپ تشریف لائے. تو میں عرض کر رہا تھا جب خلیفہ نے یہ دیکھا
تو وہ جب اس محل کے قریب گیا، یہ تو میری بیوی کا محل ہے، تو جب قریب گیا تو جو دربان تھے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا محل نہیں، اس نے کہا میری بیوی کا محل ہے، میں اندر جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بیوی کا محل ہے، تیرا محل نہیں ہے، تو اندر نہیں جا سکتا۔ خلیفہ کی آنکھ کھلی، بیوی کو جگایا، آؤ پھر پہلو تنا کے پاس چلتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کو اللہ کریم نے یہ تصرفات کی قوت عطا کر رکھی ہے۔ جب آپ گئے پھر پہلو تنا کے پاس، وہ فقیر دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنے پاؤں کے اوپر محل بنا رہا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتا ہو؟ اس نے کہا 10,000 دینار کا۔ پہلے 10 درہم کی بات تھی، اب 10,000 دینار کی بات آ گئی۔ اس نے کہا اس دن 10 درہم کا دیا تھا اور آج 10,000 دینار کا۔ بہلول تنا جلال میں آیا، آپ نے فرمایا اس دن جو خریدار تھا اس نے من دو دیکھے سودا کیا ہے، آج کا جو خریدار ہے جس کا نام خلیفہ ہارون رشید ہے، اس نے رات کو دیکھا ہے پھر سودا کر رہا ہے، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق قیمت ہوگی۔ تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، یہ جو نفوس قدسی ہیں، یہ بن دیکھے سودا کرتے ہیں۔ پھر میرا رب یہ مقام عطا فرماتا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، اور جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آتا ہے۔ حضرت مولانا بشیر احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا شمار بغیر کسی تردد کے انہیں نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، جس کا ساری زندگی، جس کی سوغات یہ تھی کہ اوقات معبود بیار بسر شد، جس کی ساری زندگی کی محنت یہ تھی، مقصد عزیز یہ تھا جو اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بار و بر درگوش دامان اوس۔ عشق رسول اس کے سینے کا زیور تھا، عشق رسول اس کی ایمان کی جان اور قوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کریم پروردگار نے آج ان پہ کرم فرمایا۔ وہ جب اس دار فانی سے گئے تو ان کا وجود یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ لوگوں فزت برب الکعبہ، میں نے کریم آقا کے ساتھ وفا کی، آج رب کعبہ کی قسم میں زندگی کی بات جیت کے جا رہا ہوں۔ میروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں تجھے امام لکھوں، صوفی لکھوں کہ ولی لکھوں؟ میں جب بھی ان کی تربت منورہ پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں تجھے امام لکھوں، صوفی لکھوں کہ ولی لکھوں؟ خدا نے بخشے ہیں جو تجھے اچھے نصیب، وہ سب اچھے نصیب لکھوں۔ خدا نے بخشے ہیں جو تجھے وہ سب اچھے نصیب لکھوں۔ آل حق کے ان عظیم لوگوں سے ہے دوستی تیری، آل حق کے عظیم لوگوں سے ہے دوستی تیری، سوچ بھی ہوں کس کے زیادہ تجھے قریب لکھوں۔ یعنی محبت